اور ویسے بھارت ایز اے کنٹری آپ کو کیا لگ رہا ہے پاک بھارت جنگ کے حوالے سے پیس ہوگا یا؟ میں یہ بالکل آپ نے اچھا سوال کیا، یہ کیونکہ دو پریڈکشن آلریڈی یہ بھی آن ایئر ہیں. انڈیا اور امریکہ میں ریسیشن بہت زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ جو نیو ورلڈ آرڈر یا نیو ورلڈ الائنسز بننے ہیں جس میں ٹرانسفارمیشن ہونی ہے، جس میں اب تو مجھے پہلے کلیئرٹی نہیں تھی، میں کہتی تھی یا رشیا یا چائنا، تو مجھے بائی دی ٹائم کلیئرٹی ہوتی جا رہی ہے کہ چائنا ول بی دی نیو سپر پاور آنے والے وقت میں جو ہے. تو ان دو ممالک میں تو ریسیشن ایکسپیکٹڈ ہے بالکل، اور انڈیا تو خود اپنی اندرونی حالات میں پھنسنے جا رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ اس ملک کو رب دیا ہی راکھا نے، ہمارے اپنے کو کرم ایسے نہیں ہے، رب دیا ہی راکھا نے. یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم نے ایسا کوشش نہیں کیا، بٹ اللہ تعالیٰ ہی بار بار ہیلپ کرتے ہیں. سو بھارت میں آپ ہی سمجھتے ہیں نریندر جی کی حکومت تبدیل ہو جائے اور شاید راہل گاندھی بن جائیں پرائم منسٹر؟ دیکھیں 1 جنوری کو اگر ہم فالو کریں نا، اس میں میں نے کہا تھا کہ جن ملکوں میں 2024 میں الیکشن ہوں گے نا وہ پرابلم میں آئیں گے، کہا تھا آپ نے. اور پھر میں نے یہ کہا تھا کہ 2025 میں انڈیا کی وہ لائنیں ڈرا ہو جائیں گی جس میں انڈیا کے 4 ٹکڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ لائنیں ڈرا ہونا شروع ہو گئی ہیں. اچھا، اس پہ ہم ایک ڈیٹیلڈ انالیسس بھی کریں، یہ جو آپ بات کریں کتنے ڈویژن ہو سکتے ہیں اس میں. جو پہلی لائن ڈرا ہونے جا رہی ہے وہ ستمبر میں پاکستان انڈیا کے اندر جو ہے 2 بڑے ٹکڑے الگ ہونے جا رہے ہیں. ایک خالستان بننے جا رہا ہے، اس کی باقاعدہ آپ کو خوشخبری ملنے جا رہی ہے. یہ ستارے میں بتا رہا ہوں، میرا کوئی سیاسی وہ نہیں ہے، کیونکہ جو لائنیں وہاں ستاروں کے حساب سے بن رہی ہیں، خالستان اور کشمیر آپ کے حصے میں آ رہا ہے. تیسرا ٹکڑا بنے گا 2026 میں جا کے نومبر میں جا کے، اور وہ اوپر جو بنگال کا ایریا ہے اس ایریا میں ایک لائن بنے گی، اور تیسری لائن جو بنے گی وہ آپ کے نیچے راجستھان کے ساتھ جو ہے گجرات اور راجستھان کا ایریا کچھ بنے گی. اس طرح پاکستان انڈیا کے بار بار پاکستان کا وہ نکل جاتا ہے، اس کے انڈیا کے جو ہیں وہ 4 ٹکڑے ہوں گے. اور انڈیا کی اکانومی جو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 25 کے آخر تک بالکل نیچے چلی جائے گی، اور پاکستان اپنے پوری ہائی پہ ہوگا اور بہت اچھی کامیابیوں میں کے ساتھ وہ ہوگا انشاءاللہ. اوکے، ویری ویری گڈ. اور مودی کا جو سوال تھا، اصل میں مودی سرکار جو ہے، یہ میں نے 1 جنوری کو بھی کہا تھا کہ 2025 مودی کے لیے سخت ترین وہ ہوگا. اس میں ایک یوگ لگ رہی ہے جو اس کے نام سے لگ رہی ہے. مطلب ہے کہ مودی کے یوگ کیا ہوتا ہے؟ یوگ جو ہے وہ مختلف یوگز ہوتی ہیں، جو مختلف سمجھے کرائٹیریا ہوتے ہیں ایسے کہ جو اس بندے کو ڈیمیج کرتے ہیں. تو مودی کا جو میں نے بنایا تھا ذائچہ، اس کے اندر 2 یوگ لگی ہیں. 1 اپریل میں لگی ہے جو اس نے اس کے ذہنی توازن کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے، اور 1 ستمبر میں لگ رہی ہے، اور اس میں شاید اس سے پہلے مودی صاحب جو ہے وہ ریزائن کر کے چلے جائیں گے. رائٹ، ویری انٹرسٹنگ. سو سامعہ اور خان صاحبہ اینڈ آپ دونوں سے میرا یہ سوال ہے کہ پھر قیدی نمبر 804 کے کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو ستارے؟ چھوٹی سی جرنی ہے جو کہ 9 مئی 2023 سے شروع ہوتی ہے اور 10 مئی 2025 تک پہنچتی ہے. میں نے تب بھی کہا تھا 23 والے سال سے کہ فوج کا سال آنے جا رہا ہے. تب بھی میں نے کہا تھا کہ جو ہے یہ مطلب آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں یہ ادارے ہمارے پاورفل ہوتے جائیں گے. اور جو ہے آپ نے میرے شو کا کلپ بھی چلایا ہے کہ میں بار بار کہا مجھے تو کبھی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے قائدین خود ہی اپنے لیڈر کو چھڑوانا نہیں چاہتے. اتنا ٹائم فیوریبل تھا 12 جنوری سے لے کے 25 مئی 2025 تک کا جو ٹائم تھا. آگے جو جرنی شروع ہوتی ہے، اللہ کی غیبی مدد ان کو آئے تو آئے. میں ستاروں کی میں اگر چال میں دیکھوں تو میں نے کہا تھا کہ پھر یہ ایک ہی وڈ بی اے ہسٹری. اللہ نہ کرے، ان کے پیار کرنے والوں کو میں نہیں ایسے کہہ سکتی، لیکن پھر مجھے ستارہ، جیسے پہلے میں ایک ورڈ یوز کرتی تھی آئسولیشن کا ورڈ، اب میں کہتی تھی کہ یہ گمنامی کی طرف ان کا ستارہ انہیں لے جا سکتا ہے. اس کے بعد شاید موقع ملے نہ ملے، لیکن ایک اور اپنی پیش گوئی کا میں کریڈٹ لینا چاہوں گی کہ ابھی اس سال بھی کی، ابھی 1 مئی کو بھی ریسنٹلی کی. میں نے کہا تھا کہ جو ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب ہیں یہ کوئی بڑے کارنامے کرنے جا رہے ہیں، اور 2027 میں اس بندے کا دنیا میں بڑا نام ہوگا. تو اب تو یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں. جی
تو میں نے کہا تھا 2027 میں ان کے نام کا ڈنکا انٹرنیشنل لیول پہ بجے گا. اور ہمیں اس وقت یہ پتہ نہیں تھا 1 مئی کو یہ فیلڈ مارشل بن جائیں گے اور ماشاءاللہ اتھارٹیٹیو ہو جائیں گے. کیونکہ جب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ میں 2022 میں مجھے 6 جرنیلز کی ڈیٹ آف برتھ آئی تھی ہوم ورک کرنے کے لیے. تو میں نے تب کہا تھا ان 6 میں سے جنرل فیض صاحب کی بھی ڈیٹ آف برتھ تھی, تو میں نے کہا تھا ان کے ستارے انہیں OSD کر چکے ہوئے ہیں, ان کا کوئی امکان نہیں. تو جب ان صاحب کا ذائچہ میرے سامنے آیا فریا, تو میں نے اس میں کہا تھا کہ یہ جوپیٹر اس پوزیشن میں لے کے پیدا ہوئے ہیں کہ یہ بندہ مجھے کہ ریئل پیٹریوٹک لگتا ہے, اور میری وش ہوگی کہ قدرت انہیں موقع دے. یہ میں نہیں بتا سکتی کہ ہو ول بی دی نیو چیف, کیونکہ اللہ نے بڑا محدود سا علم دیا ہوا ہے, لیکن جو میرا اس پہ ٹک تھا وہ ان کے ذائچے کے اوپر تھا کہ یہ ریئل پیٹریوٹک ہے. اور پھر بائی دی ٹائم وقت نے بھی ثابت کر دیا کہ جو ہے انہوں نے بھی پروو کر دیا. تو میں نے کہا یہ بھی میں آپ کے شو کے تھرو ایک کریڈٹ لے لوں آپ سے اپنی ابھی ریسنٹ اسی سال کی پیش. ویری انٹرسٹنگ. سو آپ بھی بتا دیں, آپ نے ایک خواب دیکھا, سو اس کی کیا امپلیکیشن ہے؟ اس کی یہ تھی کہ جب کشمیر کا مسئلہ ہوا تھا نا, عمران خان صاحب نے وہ کیا تھا, تو میں ان دنوں یہ چل رہا تھا کہ کشمیر جا رہا ہے, تو میں وہاں پہ زیارتوں پہ تھا, اور پاکستان کے جو معاملات تھے اس کے حساب سے بڑی پریشانی ہو رہی تھی. سچی بات ہے, کیونکہ میں ایک فوجی کا بچہ ہوں, میرے شہید ہیں فیملی میں, اور ایک ہوتی ہے پاکستان کے لیے, اور کسی کے لیے ہو نہ ہو, ہماری پاکستان تو ماں ہے نا, مٹی جو ہے یہ ماں ہے, یہ دھرتی ہماری, تو اس کے لیے ہم سوچتے رہتے ہیں. تو مجھے وہ پھر یہ ہوا کہ پریشانی کی وجہ سے خواب آیا, اور میں آپ یقین جانیں فریا کہ میں زری مبارک کے مولا کی زری مبارک کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا قدموں کی ساتھ. تو مجھے باقاعدہ یہ کہا گیا کہ یار آپ اتنے پریشان نہ ہوں, ہمارا اپنا بندہ آ رہا ہے. اب اپنا بندہ کون تھا یہ اللہ جانتا ہے, تو وہ اللہ نے دکھا دیا کہ اپنا بندہ آ گیا, اور وہ بہترین کام کر رہا ہے اور بہترین کام کرے گا. اور میں نے ایک ٹی وی چینل پہ بھی کہا تھا, اس نے سوال پوچھا تھا کہ جی یہ کب تک رہیں گے, تو میں نے کہا یہ اب چھوٹا سوال رہ گیا کہ کب تک رہیں گے, یہ 30 تک تو میں دیکھ رہا ہوں, اس کے بعد بھی انشاءاللہ اللہ ان کے لیے ویری آسانیاں انٹرسٹنگ. سو سامعہ کوئکلی آپ ہی سمجھتی ہیں کہ 2030 تک رہے گا ٹینیور؟ نہیں, مجھے یہ نہیں, میں اتنی دور کی تو میں ذائچے میں بھی خود بھی نہیں جاتی, میں تو یہ 5 سال پیچھے 5 سال آگے کی کہانی کرتی ہوں. لیکن 2027 میں کوئی ایسا ڈنکا ہوگا ان کے نام کا, اور وہ ابھی ہمیں ان کو جو مہلت مل گئی ہے اور جو عہدہ مل گیا ہے, اور باقی بشرط زندگی جو اللہ تعالیٰ نے اگر بخشی ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا نام بنا کے جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. اگین یہ صرف پریڈکشنز ہیں, ایک اپنے حد تک جو ہونا ہے, جو کرنا ہے, وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ دعاؤں سے حالات بدل بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے. دیٹ از دا کلیئرٹی دیٹ وی ہیو. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.